اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صادق گڑھ پیلس سابقہ ریاست بہاولپور کا عظیم الشان یادگار دل کو موہ لینے والا محل، جس کو آپ دیکھیں، جس کے ایک ایک گوشے سے آپ کو اس عظیم الشان سلطنت کی کہانیاں محسوس ہوں گی ایک ایک کونے میں۔ یعنی میں سوچتا ہوں کہ اگر اس دور کی کہانیاں اکٹھی کرنے لگ جاؤں، کچھ میں نے کی ہوئی ہیں، لاتعداد ہیں، تو ان کو انہی جگہوں پر اگر میں رک کر سناؤں جہاں جہاں وہ کہانیاں وجود میں آئیں، تو آپ کو اور زیادہ لطف آئے گا وہ جگہ دیکھنے کا اور وہ مکمل کہانی بھی سننے کا۔ لیکن میں اس پورے محل کا اور عباسی نوابوں کے متعلق چاہتا ہوں کہ ان کے ہاتھوں سے بنائی گئی، ان کے دور میں بنائی گئی تمام عمارات کا پہلے مکمل تعارف۔ یعنی یہ عرصہ دراز ہو گیا ہے، اتنا وسیع سلسلہ ہے یہ کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا، اور لاتعداد مسائل کی وجہ سے سینکڑوں ایسی جگہیں ہیں جہاں میں ابھی تک پہنچ ہی نہیں سکا، جو عباسی نوابوں سے اور عباسی ریاست سے منسلک ہیں اور اپنے اندر ایک بہت بڑی تاریخ رکھتی ہیں۔ اللہ پاک انشاءاللہ موقع دے گا اور میں کوشش کروں گا تاکہ تاریخ کے طالب علم یا تاریخ سے شوق رکھنے والے لوگ عباسی نوابوں کے متعلق جب بھی کوئی کھوج کریں تو میرے چینل پر ان کو مکمل معلومات مہیا ہوں، ان کو پھر ادھر ادھر۔ اور اس سلسلے میں انتہائی دیانتداری کے ساتھ یہ بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں جو بات کہوں وہ سچ ہو، اگرچہ اب سچ کو ڈھونڈنا بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ لاتعداد جگہوں پر جاتا ہوں، ایسی ایسی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں جن کو ذہن تسلیم ہی نہیں کرتا، پھر میں وہ نہیں سناتا، کیونکہ یقیناً وہ کہانیاں جو ہوتی ہیں وہ جھوٹی ہوتی ہیں۔ اور وہ کہانیاں جن کو سن کر مجھے اطمینان ہوتا ہے، یا ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو باعتبار اور لائق لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے، تو وہ میں کہانیاں پھر کوشش کرتا ہوں کہ مخلوق خدا تک اور تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں تک ضرور پہنچاؤں، تاکہ ان کو بھی علم ہو کہ یہ جو سابقہ حکمران تھے ریاست بہاولپور کے، وہ کس کردار کے مالک تھے، کیا ان کا رویہ تھا اپنے لوگوں کے ساتھ، دین کے ساتھ ان کی محبت کا کیا عالم تھا، اور اپنے وسیب کے ساتھ انہوں نے جو خدمات سر انجام دیں وہ کتنی مشکل سے یا کتنی کوشش سے انہوں نے وہ دی، اور پھر ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے کہ ان حالات میں جب ذرائع آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھے، مشکلات بہت تھیں، ان لوگوں نے کمال کر دکھایا کہ اس ریاست کو بر صغیر پاک و ہند کی دوسری امیر ترین ریاست بنایا اپنی خدا داد صلاحیتوں کی وجہ سے، اللہ پاک کے کرم رحم اور کرم کی وجہ سے، اور لوگوں کو امن و امان مہیا کیا، اور انصاف جب بھی کیا اس طرح سے کیا کہ اندھے کو دسدا ہا جو انصاف تھی نہ پے، اج والا کم نہ ہا جو جیڑا تکڑا ہے، جیڑا با اثر ہے، جیڑا وڈے وڈے رشتے داریاں والا ہے، وہ بھاویں لٹ تے کھا ونجے سارے جہان کو رگڑے وہ کو کچھ نہیں آکھنا۔ اس طرح کا انصاف نہ تھا اس دور میں۔ ایسی ایسی کہانیاں ہیں جب اپنے بچوں کا معاملہ آ گیا، اپنے خاندان کے قریبی لوگوں کا معاملہ آ گیا، اور دوسری طرف سے جو مدعی تھے وہ انتہائی غریب اور ساری زبان جادن لاوارث لوگ تھے، لیکن انصاف وہ ہوا کہ آج تک دنیا جو ہے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے، اور جو بزرگ چند رہ گئے ہیں، اللہ پاک ان کو صحت کے ساتھ اور بھی زندگی دے، وہ جب ان واقعات کو بیان کرتے ہیں تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں، رونے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ وہ سٹنگ روم ہے صادق گڑھ پیلس میں، دربار ہال کے ساتھ ہے یہ بالکل، جہاں ریاست بھر سے آئے ہوئے معزز لوگ، بااثر لوگ، بااختیار لوگ یہاں آ کر تشریف فرما ہوتے تھے، اور اگر نواب صاحب نے ان سے ان کے وفد سمیت ملاقات کرنی ہوتی تھی تو پھر وہ یہاں تشریف لایا کرتے تھے، ورنہ پھر جو نواب صاحب کا ملاقاتی کمرہ تھا پھر وہ باری باری ان کو وہاں بلا کر ان سے ان کے مسائل
سنے جاتے تھے، یا جو بھی ریاست بھر سے آنے والے لوگوں کا مسئلہ یا کوئی کام ہوتا تھا وہ نواب صاحب وہاں سن کر پھر جو ان کا دل کرتا تھا وہ حکم جاری کیا کرتے تھے، تاکہ آنے والوں کی تسلی تشفی ہو، ان کو انصاف ملے اور ان کے مسائل حل ہوں۔ اچھا، اس سٹنگ روم میں داخلے کے 2، 4 اور 6 دروازے ہیں۔ سامنے وہ بہت بڑی کھڑکی لگی ہوئی ہے روشنی اور ہوا کے لیے، یہ جو محل کی پچھلی طرف کھلتی ہے، یعنی یہ سامنے سے تو پورا محل اور اس کی خوبصورتی دکھائی دیتی ہے، لیکن اس طرف سامنے ایک بڑی دیوار ہے جو پھر تقسیم کر رہی ہے پیچھے رہائشیوں کو، یہاں سے صرف وہ دیوار دکھائی دیتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی کھڑکی ہے، اور یہ اسی سیٹنگ روم کے ساتھ یہ دیکھیں یہ ایک دروازہ ہے جو یہاں سے گیلری سے ہوتا ہوا وہ سامنے شاہی کچن تک بھی جا رہا ہے، اور اگر سیدھے ہاتھ پہ مڑ کے جو دروازہ کھل رہا ہے یہیں سے ہی باہر جانا ہوتا تھا تو وہاں سے بھی مہمان واپس جایا کرتے تھے۔ لیکن یہاں سٹنگ روم میں داخلے کا دروازہ عمومی طور پر یہ تھا، کیونکہ وہ جو اس کے ساتھ والا کمرہ ہے وہاں پر پوری تسلی تشفی کے بعد پھر یہاں سٹنگ روم میں ان معزز مہمانوں کو بھیج دیا جاتا تھا عباسی نواب صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے۔ یہ بہت بڑا کمرہ ہے، اور یقیناً یہاں بھی جو اس کی صورتحال ہے، جو اس کی لمبائی چڑھائی ہے، اس کے حساب سے 100 سے زائد سیٹس ہی یہاں موجود ہوں گی، یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں۔ ممکن ہے لائنوں میں اسی فرش پر 3-4 لائنیں بچھی ہوئی ہوں، ممکن ہے 2 لائنیں ہوں، اگر 2 لائنیں بھی ہوں تو پھر بھی 100 سے زائد سیٹیں یہاں موجود ہوں گی۔ تو یہاں فریمیں بھی بنی ہوئی ہیں، یہاں ان فریموں میں جو تصاویر تھیں وہ اب موجود نہیں ہیں، لیکن یہ آپ ان فریموں کو ملاحظہ فرمائیں، اور ان کا سائز جو ہے بڑا چھوٹا ہے، یعنی وہ جو نواب صاحب کا ڈائننگ ہال ہے وہاں تقریباً سائز ایک ہی ہے، صرف ایک درمیان میں سائز بڑا ہے فریم کا، جہاں میرے خیال میں تصویر اس نواب کی لگائی جاتی تھی جو موجودہ ہوتا تھا، باقی تمام جو فریمیں ہیں وہ ایک ہی سائز کی ہیں، اور اس بڑے سائز والی ایک فریم سے چھوٹی ہیں۔ لیکن یہاں جو ہیں فریمیں وہ دیکھیں، وہ سامنے اس سائز کی فریم ہے، یہاں پھر 2 درمیانے سائز کی، اور پھر یہ درمیان میں بہت بڑے سائز کی ایک فریم ہے، یہ دیکھیں، اور پھر آگے پھر وہی، اور یہاں پہ پھر یہ جو آتش دان ہے اس کے اوپر جو فریم ہے یہ نیچے آتش دان کے آدھے حصے کو بھی کور کر رہی ہے، یہ دیکھیں، اور اس طرف تمام فریموں کا سائز تقریباً ایک ہی ہے۔ یہ آتش دان والی سائڈ پر جو فریمیں لگی ہوئی ہیں ان کا سائز تقریباً ایک ہی ہے، البتہ پھر یہ دروازے کے ساتھ یہ جو چھوٹی فریمیں لگی ہوئی ہیں ان کا سائز یہ جو سب سے چھوٹا ہے، یہ تقریباً 2 فٹ یا 1.5 فٹ چوڑی ہوگی، لمبائی وہ دوسری فریموں کے برابر ہے اس کی، اور یہ کھڑکی کے ساتھ بھی یہ دیکھیں 2 فریمیں ہیں اسی سائز کی۔ اب ان میں شیشے تھے ان چھوٹی فریموں میں یا ان میں بھی تصاویر تھی، ان کے متعلق میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ دیکھیں یہ چھوٹے سائز کی فریمیں جو ہیں ہر بڑی فریم کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، یہ دیکھیں، اور میرا اندازہ ہے کہ یہ جو چھوٹے سائز کی فریمیں ہیں ان میں شاید شیشے لگے ہوں، اور جو بڑے سائز کی فریمیں ہیں ان میں تصاویر ہوں گی، یہ میرا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ سٹنگ روم ہے، اور یہاں یہ دیکھیں جھالر ابھی بھی لگی ہوئی ہے، ریشم اور کیم خام کے جو پردے لگے ہوئے ہوتے تھے محل میں، یہ ان کی جھالر تو لگی ہوئی ہے، تلوں پردہ جڑا ہے وہ گم ہے، اور ان دروازوں پر بھی وہ تمام نشانات موجود ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دروازے کبھی انتہائی قیمتی پردوں سے مزین ہوا کرتے تھے۔ اور یہ اس کی چھت ہے جو اب بری حالت میں ہے، چھت پر گلوب لٹکانے کے سریے ابھی تک لگے ہوئے ہیں، گلوب موجود نہیں ہیں، اور چھت والے پنکھوں کے بھی سریے موجود ہیں یہاں، یعنی یہ انتہائی خوبصورت، اگر یہ آپ سوشل میڈیا پر اسی سٹنگ ہال کے کمرے دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنا خوبصورت چمکدار کہ آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، اور نیچے اس کا فرش آج بھی بہترین حالت میں موجود ہے۔ یہ ہے وہ سٹنگ ہال جہاں باہر سے آنے والے معزز مہمان نواب صاحب سے ملاقات سے پیشتر اپنا وقت گزارا کرتے تھے، اور پھر نواب صاحب
باری باری ان کو بلا کر ملاقات کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ کو سلامت